بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک حدیث پاک جو اس سے پہلے ہم نے ریکارڈ کی ہے، جس میں حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ میں ایک بڑی اہم بات، جس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنانا ضروری سمجھا، وہ یہ کہ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ کے اندر نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے مسائل سننے کے لیے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے مسجد کوفہ کے صحن کے اندر ہی آپ تشریف فرما ہو گئے۔ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، لوگوں کے مسائل سننے کے لیے، لوگوں کی حاجتیں سننے اور انہیں پورا کرنے کے لیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کوفہ کے صحن کے اندر تشریف فرما ہو گئے، تاکہ لوگوں کے مسائل سن سکیں اور سن کر کے انہیں حل کر سکیں۔ اس کو کہتے ہیں کھلی کچہری۔ اور یہ طرز عمل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا، وہیں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے معمول کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر ہی تشریف فرما ہو جاتے، وہاں لوگوں کے مسائل سنتے، لوگوں کو جو بھی ان کے ساتھ معاملات پیش آئے ہوتے وہ ذکر کرتے اور ان کا حل لیتے۔ تو یہ کھلی کچہری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی عمل کو خلفائے راشدین خصوصاً حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا۔ لیکن آج یہ عمل مفقود ہو چکا ہے۔ چند ایک لوگ ہیں، یا اگر کہا جائے کہ صرف پولیس کا محکمہ، ان کے اندر، اور پھر ان کے بھی بہت کم عہدیداران ہیں جن کی طرف سے کھلی کچہری کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو عام مساجد کے اندر نمازیں ادا کرنی چاہیے، پھر وہیں لوگوں کے مسائل سننے چاہیے، اور یہی فوری انصاف مہیا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور ملک و قوم کے اندر سے جرم کے خاتمے کے لیے، ملک و قوم کے اندر انصاف کی فوری فراہمی کے لیے جتنے بھی ادارے موجود ہیں، ان تمام کے تمام تر اداروں کا اور ان اداروں کے ذمہ داران کے کام کرنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے جو خالصتاً نبوی طریقہ ہے۔ لیکن یہاں اول تو یہ طریقہ موجود نہیں ہے، اور اگر کہیں کسی مقامات پر یہ طریقہ موجود ہے تو اس کو بھی ذاتی شہرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ دیکھیں جی فلاں صاحب جو ہیں کہ انہوں نے بڑا مارکا سر انجام دے دیا۔ مارکا سر انجام نہیں دیا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ نبوی طریقہ یہی ہے کہ اسی طرز پر کام کیا جائے، اور پھر اس طرز پر کام کرنا، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔
تو جو لوگ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ذاتی اور شخصی شہرت کے شر سے محفوظ فرمائے، خالصتاً ان کو اللہ رب العزت حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کی سنت سمجھ کر یہ عمل سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ نہیں کر رہے، ایسے اداروں کے ذمہ داران، ان کو چاہیے کہ وہ اسی طرز پر کام کریں، اسی طریقے پر کام کریں۔ اس کا فائدہ مظلوموں کو ہوگا، اس کا فائدہ مجبوروں کو ہوگا، اس کا فائدہ جتنے بھی بے بس لوگ ہیں ان کو ہوگا، اور ملک و قوم کے اندر سے رشوت کا خاتمہ ہوگا، جرم کا خاتمہ ہوگا، بے راروی کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام نے جو طریقے رائج کیے ہیں، ان ہی طریقوں کے مطابق اگر یہ سارے ادارے چلائے جائیں، سارے معاملات چلائے جائیں، تو بالیقین ملک و قوم کو اس کے بڑے فوائد ہوں گے۔ تو دعا یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس سنت کو زندہ کرنے پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کو ذاتی اور شخصی شہرت کے شر سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، ذمہ داران بھی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ایس ایچ اوز جو ہیں تھانوں کے، تمام ایس پی حضرات، تمام ڈی پی او حضرات، اگر وہ کھلی کچہریوں کا اہتمام کریں، مساجد میں نمازیں ادا کریں، لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں، وہاں ان کے مسائل سنیں، وہاں بیٹھیں، جس طرح کہ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر ادا کی، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ وہیں مسجد کوفہ کے صحن کے اندر لوگوں کے مسائل سننے کے لیے تشریف فرما ہو گئے۔ وہیں بیٹھ گئے آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ کام اللہ رب العزت تمام ذمہ داران جو ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی نبوی طریقہ ہے، یہی اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو تمام تر دشمنوں سے، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و معمور فرمائے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ و معمور فرمائے، اور اس ملک کے اندر صحیح اسلامی نظام کا نفاذ فرمائے، جس کے تحت ملک و قوم کی ترقی ہو، ملک و قوم کو فائدہ ہو۔ اللہ رب العزت اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔